جو ان کی خواہشیں ہیں، لیکن جب بات پڑھائی کی آتی ہے تو میں اکثر کہتی ہوں I'm more strict. میں اپنے بچوں کی پڑھائی کی طرف زیادہ دھیان دیتی ہوں کہ وہ اس میں کامیاب ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جب تک وہ اپنی ایجوکیشن پہ نہیں دھیان دیں گے، پڑھیں گے نہیں، تو ہم نہ صرف ان کو اس معاشرے کا ایک اچھا فرد بنانا چاہتے ہیں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ کلیسیا میں بھی، ہمارے چرچ میں بھی، اپنے لوگوں میں بھی وہ ایک مضبوط ستون کی طرح ظاہر ہوں، تاکہ وہ روحانی طور پر بھی مضبوط ہوتے ہوئے کلیسیا میں بھی ایک بہتر فرد کے طور پر کام کریں۔ بالکل، انصر بھائی نے کہا تھا کہ بے شک ڈانٹ ٹپٹ سے بچوں سے کام نہ لیں، لیکن کبھی کبھار انسان کو جو ہے بچوں کو اپنی ناراضگی کا بھی اظہار دکھانا چاہیے، تاکہ ان کو ناراضگی بھی جو ہے وہ نظر آنی چاہیے، تاکہ وہ سمجھیں کہ نہیں، جب ہم غلط ہیں تو ہمارے ماں باپ ہمیں ڈانٹ بھی سکتے ہیں، بلکہ بائبل مقدس میں بھی اس کا ذکر ہے کہ اگر وہ بچے کے لیے آپ کو اسٹیک کا بھی استعمال کرنا پڑے۔ بالکل، جیسپر صاحب ابھی ناظرین بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور بہت سارے بچے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارا پروگرام دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ ان سے بھی میں ایک بات ضرور شیئر کروں گی کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جب بچہ بیمار ہوتا ہے، تو دوائی تھوڑی سی کڑوی ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ بچے کو تندرست کر دیتی ہے، صحت مند کر دیتی ہے۔ تو یہ ڈانٹ ڈپٹ جو ہے یہ تھوڑی تھوڑی ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے پھر جو ہے وہ بچے آگے بات کو سمجھتے ہیں، اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں نا، تو ماں باپ کی جو ڈانٹ ڈپٹ ہے نا، وہ اس کو یاد کرتے ہیں اور پھر اس کو انجوائے کرتے ہیں کہ اگر یہ اس وقت ہمارے ماں باپ نے ایسے نہ کیا ہوتا تو آج ہم اس مقام پہ نہ ہوتے۔ سر آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کے والدین جو ہیں، آپ کی تربیت میں ان کا کیا کردار ہے؟ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے ماں باپ بالکل ان پڑھ ہیں، اور خدا نے میرے ماں باپ کو یہ برکت دی کہ وہ اپنے کم وسائل کے اندر بھی ہماری تعلیم کا خیال رکھ سکتے ہیں، اور انہوں نے خیال رکھا۔ انہوں نے دعائیں بھی کی، وہ چھوڑنے بھی جاتے ہیں، وہ پیسے بھی لگاتے ہیں، اور بہت محنت انہوں نے کی میرے باپ نے میرے لیے، اور بہت پیار بھی کیا۔ اور جہاں تک تعلیم کا تعلق تھا، کئی مرتبہ بہت زیادہ مارا بھی اور کمرے میں بھی بند کر دیا، اور پھر آج میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ان کی اس مار کی، ان کی اس ڈانٹ اور ڈپٹ کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر ہیں۔ دیکھا نا، آپ ان کو یاد کر رہے ہیں تو آج ان کی جو ڈانٹ ڈپٹ تھی اس کو برا نہیں کہہ رہے آپ۔ ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ بری ہوتی نہیں ہے، اور یہ اولاد کے لیے تربیت کا سبب بنتی، نصیحت کا سبب بنتی ہیں، آگے بڑھنے کا سبب بنتی ہیں، منزلیں پانے کا سبب بنتی ہیں۔ اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے ماں باپ نے ڈانٹا، جھڑکا، کانٹ چھانٹ کی، اور آج میں اس مقام پر ہوں کہ میں ایک ایکسپورٹ مینیجر بھی، یہ خدا کا شکر ہے۔ مسز عارف، آپ کے ماں باپ نے جو محنت آپ پہ کی، کن الفاظ میں اپنے ماں باپ کی عظمت کو سلام کریں گی؟ جیسے باجی نے بات کی، ویسے ہم لوگ بھی 3 بہنیں 2 بھائی تھے، اور ہمارے ماں باپ نے بھی بہت محنت کی، بہت ان کا بھی یہی، ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ ہمارے بچے پڑھیں، اچھی پوسٹ پہ ہوں۔ تو خداوند کا شکر ہے، ان کی محنتوں سے ہم لوگ سارے بہن بھائی پڑھے لکھے ہیں، خداوند کا بڑا شکر ہے۔ اور انہی کی محنتوں سے، اور سیم یہی بات میرے والدین بھی کہتے تھے، کھانے پینے کا لاڈ ہے، پڑھائی میں کوئی نہیں ہے، یا کوئی ایسی بات میں کوئی لاڈ نہیں چلے۔ مسز عارف، آپ کو کوئی دن ایسا یاد ہو کہ جب وہ پڑھائی کے سلسلے میں کسی کرائسس میں سے گزرے ہیں؟ مشکلات تو آتی رہی ہیں، لیکن خداوند کا شکر ہے کراس کرتے گئے ہیں۔ تو ہم لوگ جتنا انہوں نے ہم پہ محنت کی، پڑھایا، ہم نے اتنا پڑھ لیا، خداوند کا شکر ہے۔ مشکل وقت تو کافی آتے رہے ہیں، پڑھائی میں بھی، ویسے بھی، گھریلو، لیکن خداوند کا بہت شکر ہے اب تک ہم ٹھیک ہیں اپنے گھروں میں بھی، اور اب میرے والدین بھی ٹھیک ہیں، خداوند کا بہت شکر ہے۔ بالکل، مشکلات تو آتی ہیں، تو میں انصر بھائی سے یہی پوچھوں گا کہ یہ جو مشکلات آتی ہیں، انسان جب اولاد کی پرورش کرتا ہے، تو آپ اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتائیں کہ جب آپ اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں تو کیا پرابلمز ہوتی ہیں، کیا مسئلے مسائل ہوتے ہیں؟ سب سے بڑا جو اس وقت مسئلہ ہوتا ہے وہ